أنا منك إليك حسين. أنا منك إليك حسين. یہاں لگا لیں، وہاں سامنے لگا لیں، کیونکہ یہاں ایم پیٹ والے بھی آئیں گے، بہت بھی آئیں گے. سرکاری ہدایت امیر المومنین ابی صادق انا نقطۃ تحت الباب، میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے کا ہے. بسم اللہ بسم اللہ. درود پڑھیں محمد و آل محمد. کلام الہی کا ایسنس سورہ الحمد ہے. تمام سورہ الحمد کا ایسنس بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. تمام بسم اللہ الرحمن الرحیم کا محبت بے ہے، اور تمام بے کا محبت بے کا نقطہ ہے، اور میں ہوں. درود پڑھیں محمد و آل محمد. بے کے نقطے کو حذف کرنے سے کیا بنتا ہے؟ بے کے نقطے کو حذف کرنے سے کیا بنتا ہے؟ عالم الغیب ہے اللہ، وہی جانتا ہے. بے کے نقطے سے جب بن کر کے ہے قرآن بنا، بے کے نقطے سے تو بن کر کے ہے قرآن بنا. کوئی پہچانے نہ پہچانے، وہ پہچانتا ہے. درود پڑھیں محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العدون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود. فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووتد بالصخور میدان ارضہ جلت عظمتہ. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا الممجد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس
وطهرهم تطهيرا. اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. صلوات. عزیزان محترم، عزاداران سید الشہداء، ماتم داران مظلوم کربلا، آپ کی مسلسل توجہات پر آپ کا شکر گزار ہوں. ماشاءاللہ آپ جس جذبہ ایمانی کے ساتھ، جس جوش عزاداری اور عقیدت کے ساتھ ان مجالس اعضاء میں شرکت کر رہے ہیں، اس کی جزا یقیناً آپ کو بارگاہ معصومین سے عطا ہوگی. معصوم اور معجزہ ہمارا عنوان گفتگو ہے. 5ویں تقریر آپ کی نظر ہے، اور ان مجالس میں ہم بتدریج آپ کی سماعتوں کے سہارے آگے بڑھتے ہوئے معصوم کی تعریف اور معصوم کے فضائل بیان کرتے ہوئے جس بات پر سب سے زیادہ زور دے رہے ہیں وہ یہ کہ ملت مسلمہ کے لیے نہایت ضروری ہے کہ وہ عقیدہ معصوم پر یقین کامل رکھے، اس لیے کہ سنت الہی کبھی تبدیل نہیں ہوتی، قانون قدرت کبھی بدلتا نہیں. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور تم اللہ کے قوانین میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. اللہ کا قانون بدلتا نہیں ہے، اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اس لیے کہ اس کا قانون نقص علم کی بنیاد پر نہیں ہوتا، کمال علم کی بنیاد پر ہوتا ہے. اور جو قوانین بھی کمال علم کی بنیاد سے ہوں وہ کبھی تبدیل نہیں ہوا کرتے. جب اس نے یہ سنت قائم کر دی، جب اس نے یہ قانون بنا دیا کہ ہم جسے ہادی بنائیں گے اسے معصوم بنائیں گے، جسے معصوم بنائیں گے اسے صاحب اعجاز قرار دیں گے، تاکہ دنیا کی ساری قوتیں مل کر بھی اگر اس کی عصمت اور اس کی ہدایت کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جائیں تو وہ اپنی قوت عصمت سے اور اپنی قوت اعجاز سے ان باطل قوتوں کے سر جھکا کر حق کو غالب کر دے. صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم. یہ ہے خلاصہ ہماری ان تقاریر کا جو آپ کی سماعتوں کی نظر کی گئی. عزیزان محترم، کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں 14 مقامات پر معصوم کی تعریف کی گئی، 14 آیتیں معصوم کے لیے، اور 14 ہی الحمدللہ ہمارے معصوم ہیں. قرآن مجید میں 26 مقامات پر معجزے کا تذکرہ کیا گیا، 26 مقامات پر 21 سورتوں میں. توجہ ہے، لفظ معجزہ اپنے مختلف معنی میں ایک ہی اہمیت کے ساتھ 26 مقامات پر 21 سورتوں میں. اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ 26 معجزوں کا ذکر ہے 21 سورتوں میں. معجزے 26 ہیں، اور جن انبیاء کا نام قرآن میں لیا گیا یا جن کے طرف نشاندہی کی گئی وہ بھی یا 26 ہیں یا 28 ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یہ ہے وہ خلاصہ. تو جس معجزے پر قدرت نے اتنی زیادہ گفتگو فرمائی ہو، جس علم پر اور جس عقیدے کو پہچانوانے کے لیے، پہنچانے کے لیے اللہ نے اس قدر شدت اختیار فرمائی ہو، کیا ملت مسلمہ پر یہ واجب نہیں ہے کہ اس شدت کو محسوس کریں، اس کیفیت کو پہچانیں کہ معصوم کے انکار کرنے سے اور معجزے کے انکار کرنے سے نہ ہدایت باقی رہتی ہے نہ شریعت باقی رہتی ہے. ہدایت بھی باقی ہے تو وجود معصوم سے ہے، اور شریعت بھی باقی ہے تو وجود معصوم سے ہے.
اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ عزیزان محترم، معصوم موجود ہے تو ہدایت ہے۔ اب توجہ آپ کی، معصوم موجود ہے تو ہدایت ہے، معجزہ موجود ہے تو ہدایت ہے۔ ساری ملت مسلمہ متفقہ طور پر تسلیم کرتی ہے کہ قرآن معجزہ ہے، قرآن مجید کی ایک ایک آیت معجزہ ہے، قرآن مجید کا ایک ایک حرف معجزہ ہے، قرآن پیغمبر خاتم النبیین کا معجزہ ہے۔ سرکار ختمی مرتبت پر یہ نازل بھی ہوا تو بطور معجزہ نازل ہوا۔ اللہ اللہ، نہیں ایسے تو نہیں نا دوستو، ذرا سی آپ کو توجہ فرمانا پڑے گی۔ قرآن قلب پیغمبر پر نازل بھی ہوا تو بطور معجزہ نازل ہوا۔ ہم نے کل عرض کیا تھا کہ جس زمانے میں جیسی کیفیت رہی ویسا معجزہ عطا کیا۔ لوہے کی ضرورت ہے وہ معجزہ عطا کیا، جادو کی ضرورت ہے عصا کا معجزہ عطا کیا، مسیحائی کی ضرورت ہے عیسیٰ کو معجزہ عطا کیا۔ جیسے جیسے زمانے رہے، جن جن باطل قوتوں کی قوت اور طاقت رہی، ویسے ویسے خدا بند عالم نے معجزے عطا کیے اپنے ہادیان برحق کو، اپنے معصومین کو، اسی اعتبار سے معجزے عطا کیے۔ لیکن جب سرکار ختمی مرتبہ تشریف لائے، بڑی توجہ عزیزان محترم، جب سرکار ختمی مرتبہ تشریف لائے تو وہ دور عرب میں نہ جادوگری کا دور تھا، نہ مسیحائی کا دور تھا، نہ اصلاح سازی کا دور تھا۔ عرب کے قبائل اس زمانے میں دو ہی چیزوں پر ناز کیا کرتے تھے، دو ہی باتوں پر فخر کیا کرتے تھے۔ عربوں کو اپنے علم اور اپنے خطابت، اپنی فصاحت، اپنی بلاغت پر ناز تھا یا اپنی تلوار پر ناز تھا۔ عرب سمجھتے تھے ہم سے بڑا تلوار کا دھنی کوئی نہیں ہے، عرب سمجھتے تھے کہ ہم سے بڑا تقریر کرنے والا کوئی نہیں ہے، باقی سب گونگے ہیں، سارا عجم گونگا ہے، صرف عربوں کے پاس زبان ہے، یہی بولنا چاہتے ہیں، فصیح بھی یہی ہے، بلیغ بھی یہی ہے، شاعر بھی انہی میں تھے، سب معلقات کے ادب بھی انہی کے پاس ہے، عربک لٹریچر بھی ان کے پاس تھا۔ اب آپ اندازہ کیجئے اتنے پڑھے لکھے تھے یہ سارے عرب کہ ان سارے عربوں میں سب سے پڑھے لکھے کا نام ابو جہل تھا۔ ارے توجہ 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 ذرا اندازہ تو فرمائیے، مل کر درود بھیج لینا محمد والے محمد۔ یہ سارے عرب اتنے پڑھے لکھے تھے، اتنے پڑھے، ذرا علم کا معیار تو دیکھیں، جن کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا آدمی ابو جہل ہو، ان کا سب سے کم پڑھا لکھا آدمی کیا ہوگا؟ توجہ ہے آپ کی؟ سب سے زیادہ پڑھا لکھا آدمی ابو جہل کہلاتا تھا۔ یہ ان کے قصیدے خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکائے جاتے تھے اور پھر ان قصیدوں کا کمپٹیشن ہوا کرتا تھا، مقابلہ ہوا کرتا تھا، اس میں سے بہترین فصاحت و بلاغت کا جو مجموعہ ہوتا تھا قصیدہ، اس کا انتخاب کیا جاتا تھا۔ انتخاب کرنے کے بعد سال بھر تک اس قصیدے کی پوجا کی جاتی تھی، اس قصیدے کی پرستش کی جاتی تھی۔ یہ عالم تھا وہاں کے علم کا اور علمی ذوق کا، وہاں کی فصاحتوں کا، وہاں کی بلاغتوں کا۔ تو یہ دور مسیحائی کا نہیں تھا، جادوگری کا نہیں تھا، اسلحہ سازی کا نہیں تھا، جنوں کا نہیں تھا، دور تھا یا تو تلوار کا دور تھا یا زبان کا دور تھا۔ تو پیغمبر اسلام کو خداوند عالم نے اپنے اس انبیاء و مرسلین کے وارث نبی کو جہاں سارے انبیوں کے معجزوں کا خلاصہ عطا کیا، وہاں ان دونوں باطل قوتوں کے توڑ کے لیے دو معجزے عطا کیے۔ عربوں کے خطاب کے جواب میں قرآن جیسی کتاب بھیجی، عربوں کی تلوار کے جواب میں ذوالفقار جیسی تیغ بھیجی۔ یا علی یا علی، دیکھیں اس انداز سے معجزے آئے۔ عربوں کے خطاب کے جواب میں قرآن آیا، عربوں کی تلوار کے جواب میں ذوالفقار آئی۔ قرآن کیا کہتا ہوا آیا؟ قرآن چیلنج کرتا ہوا آیا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن کلام الہی نہیں ہے اور تم سمجھتے ہو کہ یہ کسی بندے کا کلام ہے تو تم بھی تو بہت بڑے شاعر ہو، سارے عرب والے مل کر اس قرآن کی ایک سورت کا جواب لے آؤ۔ توجہ، ان کنتم فی ریب مما
نزلنا علی عبدنا، اگر تمہیں یہ ریب ہے، یہ شک ہے، یہ گمان ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو تم سارے عرب والے مل کر اس قرآن کی ایک سورت کا جواب لے آؤ۔ میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ اس کا جواب وہ لا سکے یا نہیں لا سکے، ابھی تو اس تمہید سے ذرا گزر جاؤ کہ اس کتاب کا ایک جواب لے کر آؤ۔ اور دوسرا معجزہ عزیزان محترم جو تلوار کی صورت میں نازل کیا باطل کی قوتوں کو توڑنے کے لیے، ان کی تلواروں کی باڑ موڑنے کے لیے، تو وہ بھی بغیر کسی حوالے کے نہیں بھیجا، قرآن میں آیت بھی دی کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اور ہم نے ایک ایسا لوہا آسمان سے نازل کیا ہے جو کافروں کے لیے شدید ہے۔ اور جبریل، بس فرق یہ ہے آج جب جبریل آیتیں لے کر آتے تھے تو خاموشی سے آتے تھے، جب علی کی تلوار لے کر آئے تو عرش پر چلاتے ہوئے آئے کہ شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ ہوئے ہیں پیمانے، اس انداز سے اعلان کرتے ہوئے آئے۔ جیو مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو۔ عزیزان محترم توجہ ہے نا آپ کی، قرآن بھیجا عربوں کے خطاب کے جواب میں، تلوار بھیجی، اور یہی نہیں مسئلہ جس پر ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں وہ یہ کہ یہ جتنے انبیاء ما سبق آئے یہ سب میرے رسول کی پیشوائی کے لیے آئے، ان کے لیے ماحول کو تیار کرنے کے لیے آئے، دنیا کو سجانے کے لیے آئے، ظرف بشریت میں اتنی وسعت پیدا کرنے کے لیے آئے کہ جب یہ بشیر و نذیر آئے تو دنیا اس کے کلام کو سمجھ سکے، اس قابل ہو جائے۔ عزیزان محترم موسیٰ آئے محدود سلطنت لے کر، عیسیٰ آئے محدود سلطنتیں اور محدود نبوتیں لے کر، سلیمان آئے، داؤد آئے، اسحاق آئے، سارے انبیاء آئے، سب برحق ہیں، سب پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم کہتے آ رہے ہیں مسلسل سب علیہ السلام ہیں، اس لیے کہ جو بھی خدا کی جانب سے ہوگا اس پر ہمارا ایمان ہوگا۔ نہیں توجہ فرمائی اس جملے پر، جو بھی خدا کی جانب سے ہوگا اس پر ہمارا ایمان ہوگا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ جتنے انبیاء آئے سب برحق ہیں، لیکن آخر میں وہ آیا جو اول میں تھا۔ اب بڑی توجہ، آخر میں وہ آیا جو اول میں تھا۔ کس راستے سے آیا؟ من المرسلین۔ راستہ کیا ہے اس کا؟ چینل کیا ہے اس کے آنے کا؟ سورہ یاسین میں ارشاد ہوا یاسین والفرقان الحکیم انک من المرسلین، اے میرے سید و سردار تو من المرسلین ہے، تم من المرسلین ہے، معاذ اللہ من الکافرین نہیں ہے۔ تو یہ مرسلین سے آیا ہے، مرسلین سے آیا ہے۔ اے ہاشم کو، اے عبد المطلب کو، اے عبد مناف کو، اے عبد المطلب کو، اے عبداللہ کو، اے ابو طالب کو، کافر سمجھنے والے تاریخ کے مورخوں باز آ جاؤ ورنہ اس قرآن کی آیت کی زد میں آ جاؤ گے۔ یہ مرسلین سے آیا ہے، تم کافرین سے آئے ہو۔ بڑا عجیب فلسفہ ہے جانے محترم، چینل یہ ہے، چینل یا علی یا علی۔ ورنہ اس آیت کی زد میں بلند آواز سے صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ جی جزاک اللہ، توجہ ہے نا عزیزان محترم، یہ سب سے آخر میں وہ آیا جو سب سے اول میں تھا، جو سب سے اول تھا وہ سب سے آخر میں آیا۔ کس چینل سے آیا؟ مرسلین کے چینل سے آیا، اسراب طاہرہ سے آیا، ارحام مطہرہ کی طرف آیا۔ کبھی آدم کی زمین میں چمکا، کبھی نوح کو زندگی عطا کرتا ہوا آیا، کبھی ابراہیم کو لباس خلت پہناتا ہوا آیا، یوسف کو حسن دیتا ہوا آیا، یعقوب کو گریہ دیتا ہوا آیا، سلیمان کو سلطنت عطا کرتا ہوا آیا، ہر پہلو کو روشن کرتا ہوا آیا، ہر گوشے نبوت کو اجاگر کرتا ہوا آیا۔ جب پہنچا صلب ابراہیم میں تو عبدیت، نبوت، رسالت، خلت، امامت اپنے نقطۂ کمال پر پہنچ کر ابراہیم میں جمع ہو گئی۔
ہاں اندازہ تو فرمائیں، سلوات بھیجیں آپ تو میں عرض کروں جناب لوگ دیکھیں یہ کلیہ۔ اب اس جملے پر میں آپ حضرات کی پوری توجہ چاہوں گا۔ اب جب ابراہیم کے صلب میں ابھی تک ایک ہے، ابھی تک ایک ہے، بلا فصل ہے، ظاہری فاصلہ بھی نہیں ہوا، صلب بھی نہیں بدلا، اتنا فاصلہ بھی مشیت نے گوارا نہیں کیا۔ اب آیا جب صلب ابراہیم میں آیا تو خدا نے ابراہیم کو سارے کمالات عطا کر دیے۔ ابراہیم کو کیا کیا کمال عطا کیے؟ عبد بنایا، نبی بنایا، رسول بنایا، خلیل بنایا، امام بنایا، عبد بنایا، عبد بنایا، نبی بنایا، رسول بنایا، خلیل بنایا، مگر جب امام بنایا تو کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ نے امتحان لیا ابراہیم کا، اور جب ابراہیم امتحان میں 100% کامیاب ہو گئے تو ارشاد ہوا إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ سورہ مبارک بقرہ قرآن مجید کا پہلا سورہ ہے، سورہ حمد کے بعد طویل ترین سورہ ہے جس میں ابراہیم کی امامت کا اعلان کیا گیا۔ ابراہیم ہم نے تمہیں ناس کا امام بنایا۔ نہیں مجھے صرف آیت تو نہیں پڑھنا تھی، مجھے تو کچھ عرض کرنا تھا۔ انی جاعلوک للناس اماما، ہم نے تمہیں ناس کا امام مقرر کیا۔ قانون قدرت کا پتہ چل گیا کہ اب جب تک ناس ہے تب تک امام ہے۔ اللہ اللہ بہت بڑا مسئلہ ہے اگر آپ توجہ فرما لیں۔ جب تک ناس ہے، جب تک ناس ہے، آخری آدمی تک توجہ، پورا جملہ مکمل کر رہا ہوں۔ اب جب تک زمین و آسمان میں ناس ہے، ناس ہے، تب تک من جانب اللہ امام ہے اور ذریت ابراہیم میں ہے۔ اب جو امام معصوم کے قائل ہیں وہ ناس ہیں، جو امام کے منکر ہیں وہ ستیہ ناس ہیں۔ پیمانے پھر یوں ہوں گے، گفتگو یا علی ایسے نہیں بڑا جی۔ بلند ترین صلوات عظمت آدم باؤ۔ یہاں عبدیت بھی آئی، نبوت بھی آئی، رسالت بھی آئی، خلت بھی آئی، امامت بھی آئی۔ جب عہدہ امامت پہ ابراہیم پہنچے اور منزل امامت سے منصب امامت کی بلندیوں کو دیکھا، فوراً تمنا کی قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ آواز قدرت آئی۔ ابراہیم اولاد کے لیے تمنا کر رہے ہو کہ یہ امامت تمہاری اولاد میں بھی جائے؟ یقیناً جائے گی، ہم نے تمہاری دعا قبول کی، لیکن جو ظالم ہوں گے وہ امام نہیں ہو سکتے۔ جو ظالم ہو وہ امام نہیں ہو سکتا، جو ظالم ہو وہ امام نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو ظالم ہو، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، خدا کے لیے توجہ کیجئے، جو ظالم ہو وہ امام نہیں ہو سکتا، جو ظالم ہو وہ امام نہیں ہو سکتا، جو ظالم ہو وہ امام نہیں ہو سکتا، جو امام نہ ہو وہ شہید نہیں ہو سکتا، مر جاتا ہے۔ یہ ہے وہ بنیاد، یہ ہے وہ بنیاد حقیقی جس پر آپ توجہ فرمائیں۔ اس لیے کہ تمہاری ضروریت میں کوئی ظالم ہوگا ہی نہیں، اور جو ظالم تمہاری ضروریت میں ہوگا وہ تمہاری ضروریت میں نہیں ہوگا۔ ہم تو ضروریت میں رہنے ہی نہیں دیتے ظالم۔ صلوات بھیجنا محمد علیہ وسلم، ضروریت کو رہنے کا ہے نا توجہ۔ قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ ظالم جو ہوں گے ان تک ہمارا یہ عہد نہیں پہنچے گا، ان تک۔ یہ آپ نے دیکھا ابراہیم تک جب یہ نور ازل چل کر آیا تو ابراہیم عبدیت کے کمال پر گئے، نبوت کے کمال پر گئے، رسالت کی آخری منزل پر گئے، کمال ہی کمال طے کرتے گئے۔ ابراہیم کی سیر کمال ہے جو انہیں منزل خلت تک لے گئی۔ سیر کمال، سیر کمال ہے جو منزل خلت تک لے گئی۔ اور بڑی عجیب مماثلت ہے ابراہیم میں اور ابراہیم کے بیٹے محمد میں، بڑی مماثلت ہے۔ آپ دیکھتے جائیں، معصوم میں مماثلت ہوتی ہے، چونکہ جن سے ایک ہوتی ہے نا،
نور ایک ہوتا ہے نا. کتنی مماثلت ہے عزیزان محترم. جناب ابراہیم کا چچا آزر, چچا باپ نہیں. اس تاریخی غلط فہمی کو دور کرے میرے سننے والے. یہ تاریخ کے مورخ کو اب تک باپ اور چچا میں تمیز نہیں ہوئی, باپ اور چچا میں تمیز نہیں ہوئی. ہر نبی کے باپ کو اپنے باپ کے آئینے میں دیکھتے ہیں نا. توجہ ہے نا عزیزان محترم. مسئلہ یہ ہو گیا ہے, الجھن یہ ہو گئی ہے. یہ عجیب علماء اکرام کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں عزیزان محترم, یہ عجیب منزل فکر ہے. ابراہیم کے باپ آزر نہیں ہے, چچا ہے. ابراہیم کے باپ جناب طارق مومن ہیں, مومن تے الف رے خے, آزر نہیں. علامہ اقبال جیسے پڑھے لکھے آدمی کو بھی غلط فہمی ہوئی. آپ ابراہیم پسر اور پدر آزر ہے, انہوں نے بھی یہ مسئلہ کہہ دیا. تو اب کیا آپ شکوہ کس سے کریں؟ اتنے پڑھے لکھے آدمیوں کو بھی جب اتنی تاریخی غلط فہمی ہو جائے تو پھر حشرات الارض سے تو شکوے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی. توجہ ہے نا عزیزان محترم. تو جناب ابراہیم کی مماثلت پیغمبر دیکھیں. ابراہیم عبد بھی, نبی بھی, رسول بھی, خلیل بھی, امام بھی. ابراہیم کا چچا آزر بت پرست بھی, بت فروش بھی, بت گر بھی, بت بناتا بھی ہے, بت بیچتا بھی ہے, بتوں کو پوجتا بھی ہے. بت گر بھی, بت فروش بھی, بت پرست بھی. چچا ادھر محمد عربی کا چچا ابو لہب, بت پرست بھی, بت فروش بھی, بت گر بھی. بڑی عجیب منزل ہے. اب یہاں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں عزیزان محترم. یہ عجیب منزل فکر ہے کہ ابراہیم کے چچا نے اذیتیں دی ابراہیم کو, اور محمد کے چچا نے اذیتیں دینے کی کوششیں کی. وہ تو خدا نے انتظام کر دیا تھا اپنی امانت کا. ابو طالب جیسے چچا کی پناہ میں رکھ کر, ابو طالب صلوات بھیجنا محمد آل محمد کا, ابو طالب جیسے چچا کی پناہ میں رکھ کر اہتمام. لیکن میں پھر وہی کہہ رہا ہوں, یہ ابراہیم کی عصمت و طہارت ہے کہ ابراہیم نبی بھی ہیں, رسول بھی ہیں, خلیل بھی ہیں, امام بھی ہیں, صاحب معجزہ بھی ہیں. ابراہیم کا ایک معجزہ نہیں, تاریخ میں 18 معجزے جناب ابراہیم کے ملتے ہیں. معصوم بھی ہے, صاحب معجزہ بھی ہے. لیکن ایک جو سب سے بڑا معجزہ ان کا پیش کیا جاتا ہے وہ یہی پیش کیا جاتا ہے نا کہ نمرود نے آگ کے شعلے بھڑکوائے, آگ کے شعلے بھڑ کے منجنیق میں ابراہیم کو بٹھایا, منجنیق میں بٹھایا, آگ کے شعلوں کے حوالے کر دیا. ابراہیم آگ میں پہنچے, اطمینان سے بیٹھے. آگ ابراہیم کے جسم سے مس ہوئی. خدا کی آواز آئی, یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم, اے آگ سلامتی کے ساتھ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا. پوری توجہ, میں سارے عالم اسلام سے اور محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے شہدائیان مصطفیٰ سے مخاطب ہوں. اپنے نبی کی شان دیکھو. ابراہیم کے جسم سے آگ مس ہوئی تو ٹھنڈی ہوئی, آگ مس ہوئی تو ٹھنڈی ہوئی, خدا نے حکم دیا تو ٹھنڈی ہوئی. یہ میرا محمد مصطفیٰ ہے کہ ادھر آمنہ کی گود میں آیا, ادھر 1000 سال سے آتش کدے فارس میں جو آگ جل رہی تھی فوراً گل ہو گئی. یہ ابراہیم کی منزل کہ منجنیق میں بیٹھ کر آگ کے شعلوں میں جائیں تو آگ ٹھنڈی ہو. یہ محمد کا معجزہ کہ دنیا میں آئے تو آگ ٹھنڈی ہو. پیمانے دیکھیں حضور. صلوات بھیجیے بابا جبران. بلند ترین صلوات مل کر یہاں سے وہاں تک محمد آل محمد. عزیزان محترم, اب اس مرحلے سے ہم سرسری تو نہ گزریں گے اور نہ اپنے سننے والوں کو گزرنے دیں گے. یہ تو سارے سیرت نگاروں نے لکھا نا, سب نے لکھا کہ ادھر سرکار خطی مرتبت دنیا میں تشریف لائے, آغوش آمنہ میں ادھر یہ چاند چمکا, ادھر آتش کدے فارس ٹھنڈا ہو گیا. 1000 سال سے جو آگ جل رہی تھی وہ ٹھنڈی ہو گئی. اس کے آنے پر, اس کے مس ہونے پر نہیں,
یا علی یا علی یا علی، اس کے آنے پر یہ آگ سے مس نہیں ہوا، ادھر یہ آیا ادھر آگ ٹھنڈی ہوئی، آگ نے ٹھنڈا ہو کر گواہی دی کہ اب جو بھی اس کے دامن میں آ گیا وہ آگ سے محفوظ ہو گیا۔ اب جسے آگ نہ جلا سکے سمجھ لو رحمت محمدی میں ہے، اور جسے آگ جلا کے خاک کر دے یا علی یا علی یا علی۔ ارے آپ توجہ نہیں کر رہے، ہم جہاں گفتگو کر دیکھتے جائیں۔ چلیں دے دیں، دم موقع ہے۔ دیکھیے ادھر آگ، ادھر رحمت کا مجسمہ آیا، ادھر نور ازل آیا، ادھر آگ ٹھنڈی ہوئی۔ معجزہ، تخلیق پر معجزہ، آمد پر معجزہ، آمد پر معجزہ۔ میں سیرت نگاروں کی خدمت میں عرض کروں گا، خدا کے لیے آگے نہ بڑھیں، ذرا مجھے یہاں رک کر ٹھہر کر یہ سوال بتا کر جائیں کہ اگر یہ سب سے آخر میں آیا اور 40 برس کے بعد نبی بنا ہے تو یہ معجزہ کس لیے لکھا؟ بہت توجہ، بہت توجہ، بہت توجہ عزیزان محترم، یہ کس لیے لکھا؟ یہ معجزہ بتاتے جائیے نا۔ پھر یہ معجزہ کس لیے لکھا؟ کیا کسی بچے کی پیدائش پر آگ ٹھنڈی ہوئی؟ جب نہیں ہوئی تو تسلیم کرو کہ یہ محمد نہیں پیدا ہوا، معصوم آیا، معصوم آیا، معصوم آیا۔ دیکھیں نا کتنی واضح بات کر رہا ہوں تاکہ کسی مسلمان بھائی کے ذہن میں کوئی کنفیوژن نہ ہو۔ تمام سیرت نگاروں نے لکھا، شبلی نعمانی سے لے کر مولانا مودودی تک ہر ایک نے تحریر کیا ہے، یہ آیا تو آتش کدے فارس ٹھنڈا ہوا۔ ایک نہیں، 2 معجزے اس کے آنے پر ظاہر ہوئے۔ آیا تو آگ ٹھنڈی ہوئی، آیا تو قصر قیصر کے 14 مینارے گرے۔ پتہ نہیں گن کر بتائے ہیں تاریخ نے 14۔ یا علی یا علی یا علی، مولا نے جگہ، مولا نے جگہ۔ میں معصومین کی عظمت بیان کر رہا ہوں، گن کر تاریخ کے مورخ نے کسی نے نہ 12 لکھے، نہ 13، نہ 11 لکھے، نہ 10، نہ 15 لکھے، نہ 17۔ سب نے کہا یہ آیا تو 14 کنگرے قصرے باطل کے گرے، باطل کے محل کے 14 مینار گرے۔ یعنی آنے والے نے آتے ہی بتا دیا اکیلا نہیں آیا، 14 لایا، 14 لایا ہوں۔ ہر باطل کو بڑا اکیلا نہیں آیا، دیکھیں دیکھتے چلے جائیں۔ اللہ علی 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 علی، بس صلوات۔ تو دوستو یہ معصوم کا یہ معجزہ تخلیق پر ہوا نا، تخلیق پر ہوا، اور یہ آیا آتے ہی ہوا نا، خود بخود ہوا۔ آگ ٹھنڈی ہوئی خود بخود اس کے آنے پر، باطل کے محلات کے مینارے گرے اس کے آنے پر۔ میناروں نے گر کر بتایا کہ محمد نہیں آیا، معصوم آیا۔ آگ نے ٹھنڈا ہو کر بتایا کہ بشر نہیں آیا، نور آیا۔ بشر نہیں آیا، نور آیا۔ بشر نہیں آیا، نور آیا۔ نور آ جائے تو نار کو بجھنا پڑتا ہے۔ نار کی شرافت یہ ہے کہ وہ نور کو نہیں جلاتی۔ میں نار کی شرافت پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں نہ سمجھے؟ میں بھی نہیں کہتا دوبارہ سلوات بھیج دیں آپ محمد علیہ مجھے کیا ہے نا توجہ عزیزان محترم۔ یہ آیا تو آتش کدے فارس ٹھنڈا ہوا، یہ آیا تو قصر قیصر کے 14 مینارے گرے، گر کر بتایا کہ نور آیا ہے، معصوم آیا ہے، نور آیا ہے، معصوم آیا ہے۔ اب فلسفہ کہاں گیا کہ 40 برس کے بعد بنے؟ اب فلسفہ کہاں؟ دوستو مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ دنیا نے کوششیں یہ کی ہے، معصوم سے دور رہ کر یہ چاہا کہ معصوم کو سمجھ لیں۔ معصوم سے دور رہ کر معصوم سمجھ میں نہیں آتا۔ یاد رکھو، معصوم کو معصوم سے سمجھو، نور کو نور سے سمجھو۔
نور کو نور سے سمجھو، معصوم کو معصوم سے سمجھو، شریف کی تعریف شریف بتائے گا، یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، شریف کی تعریف شریفوں سے پوچھو، معصوم کی تعریف معصوم سے پوچھو، یہ اس کے آنے پر ہوا۔ اب آپ پھر دیکھیں، نہیں دو کیوں، تیسرا معجزہ لو اور یاد آیا۔ اس سال کی ہماری یعنی حسینی کیسٹ سینٹر کی پیشکش بہترین نوحہ حضرات کا بے مثال مجموعہ جیسے رضی رضوی، حسن صادق، ندیم سرور، ناصر زیدی، خرم عرفان اور انجمن الذوالفقار کے نقی ذکی اور ساتھی، ان کے علاوہ ہمارے یہاں دیگر نوحہ حضرات اور ذاکرین اکرام کی آڈیو اور ویڈیو نیز کمپیکٹ ڈسک یعنی سی ڈیز بھی دستیاب ہیں۔ تو ہمارا پتہ آپ تمام حضرات کو یاد ہی ہوگا، حسینی کیسٹ سینٹر 6062 حضرت عباس اسٹریٹ، نیئر خوجہ جامع مسجد یعنی خوجہ مسجد کے بالکل قریب، حضرت امام حسین چوک، ممبئی 400009 اور ٹیلی فون 3722969۔ سارے مسلمانوں نے لکھا ہے، دیکھ لیں ابھی جا کر، گھر جا کر سیرت النبی شبلی نعمانی کی۔ یہ آیا تو آتش کدہ فارس ٹھنڈا ہوا، یہ آیا تو قصر قیصر کے 14 مینارے گرے، یہ آیا جب یہ آیا تو جناب حلیمہ کی بکریوں نے دودھ میں زیادتی کر دی۔ دیکھیں ہم اس روایت کو مانیں یا نہ مانیں، لیکن آپ کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ بات ہم یہ نہیں کہ اگر ہم استدلال کر رہے ہیں تو ہم اس روایت کو مانتے ہیں۔ اگر یہ حلیمہ کی گود میں گئے تو ان کی بکریوں کے دودھ میں برکت شروع ہو گئی۔ حلیمہ کے پستان میں دودھ نہیں تھا، آپ نے دہن اقدس لگایا بقول سیرت نگار کے تو دودھ کے چشمے داری ہو گئے۔ اس سے پہلے حلیمہ کا دودھ خشک تھا، سوکھا ہوا تھا۔ اگر اس روایت کو تھوڑی دیر کے لیے صحیح مان لوں، پھر بھی میرے معصوم کے معجزے کو مانو۔ قدرت نے حلیمہ کا دودھ ہی خشک کر دیا تاکہ کوئی جھوٹا منہ اسے لگنے نہ پائے، جھوٹا منہ اسے لگنے نہ پائے۔ یہاں تک تو احتیاط کی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اندازہ کیجئے، سمجھتے چلے جائیے۔ اس انداز سے میں نے کہا نا کہ میری روایت کو ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے عقیدے کے مطابق مانیں، لیکن جب استدلال کر رہے ہیں تو جہاں سے بھی شرف معصوم ظاہر ہو رہا ہے، یہاں سے بھی عظمت معصوم پیدا ہو ظاہر ہو رہی ہے۔ اور بڑھا، بہت توجہ، اور بڑھا، ابھی 8 برس کی عمر ہوئی ہے، دنیاوی عمر، ورنہ اس کی عمر تو دنیا کی عمر سے بھی بہت بڑی۔ اس کے سنو سال کا تو کوئی اندازہ کر ہی نہیں سکتا، لیکن دنیاوی عمر 8 برس کی ہوئی تو کافروں نے گواہی دی ابو طالب یہ عجیب بچہ ہے، جب چلتا ہے تو عرب کی جھلسا دینے والی گرمی میں جب یہ چلتا ہے تو ابر کا ایک ٹکڑا اس کے سر پہ سایہ کیے رہتا۔ اب جو ہے نا محترم، صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ اب دیکھتے چلے جائیں اور تجزیے کرتے چلے جائیں اس عظمت پیغمبر۔ جب یہ چلے تو ابر ساتھ چلے، جب یہ چلے تو ابر کا ٹکڑا ساتھ چلے، اور جب اس رسالت کے بچپن نے اپنی جوانی میں قدم رکھا، دوستو بس ساری یہ تمہید سمجھ لیجئے جتنی دیر میں نے گفتگو کی ہے، اس تمہید پر بنیاد ہے اس جملے کی جو کچھ میں نے اب تک آپ کو زحمت دی ہے۔ اسی کے لیے آج کی مجلس مخصوص ہے، اسی منزل پر گفتگو کو لانا چاہتا تھا۔ جب اس کے بچپن نے جوانی میں قدم رکھا، عرب کے قبائل میں جھگڑا ہوا۔ جھگڑا کاہے پر ہوا؟ حجر اسود کی تنصیب پر۔ دیکھتے جائیں، فعل معصوم، حجر اسود کی تنصیب پر جھگڑا ہوا۔
سارے قبائل جھگڑا کرنے لگے، ہر قبیلہ کہتا یہ پتھر ہم نصب کریں گے۔ ریکنسٹرکٹ ہوا تھا خانہ کعبہ اور اس کی دیوار کا کچھ حصہ تو حجر اسود کو نکالا گیا تھا، اسے دوبارہ نصب کرنے پر جھگڑا ہو رہا تھا، سارے قبیلوں میں تلواریں نکل آئیں، ہر ایک چاہتا تھا یہ پتھر ہم نصب کریں، ہر ایک چاہتا تھا، تلواریں نکل آئیں، خون کا اندیشہ تھا، غارت گری کا اندیشہ تھا۔ ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا، ذہن میں رہے، ابھی تو یہ آمنہ کا چاند عرب کے کافروں سے صادق و امین کا لقب خراج میں لے رہا ہے، خراج میں لے، ایک جملے پہ توجہ کریں، خراج میں لے رہا ہے یہ لقب، ابھی اعلان رسالت نہیں کیا۔ پوچھا کیوں جھگڑا کر رہے ہو قبیلے والوں؟ کہا حضور حجر اسود نصب کرنا ہے۔ کہا اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے، صبح آ جانا، جو سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہو وہ حجر اسود کو نصب کر دے۔ وہ بھی ایسی اس خاموشی اور اس انداز سے اور اس ادب کے ساتھ واپس چلے گئے، اس لیے کہ کہنے والا صادق بھی تھا، امین بھی تھا۔ ایسا محترم ذرا اندازہ کیجئے نا، کہنے والا صادق بھی تھا۔ کہا اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے، صبح آ جانا اور جو داخل ہو سب سے پہلے خانہ کعبہ میں فیصلہ ہو جائے گا۔ صبح ہوئی، اب دیکھیں، مجھے اب آپ ایک بات بتائیے کہ نئی بات عرض کر رہا ہوں، اللہ کی قسم دعویٰ کر کے کہتا ہوں، اس منبر کی قسم، کہ یہ لاجک ابھی تک کسی نے پیش نہیں کی۔ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، مگر میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ بھئی ہم میٹرک سے اور بی اے تک اور ایم اے تک یہ پڑھتے چلے آ رہے ہیں، حجر اسود کو نصب پر جب جھگڑا ہوا تو حضور نے فیصلہ کیا۔ فیصلہ کیا کیا؟ جملہ سب نے پڑھ لیا ہوگا، بڑے بڑے سیرت نگار کی نگاہ ہی نہیں گئی اس پر۔ کہا جو سب سے پہلے معجزہ بتا رہا ہوں۔ شادی آپ کے بھی ذہن میں نہیں یہ بات، سنیں تو صحیح نا، حافظ صاحب کے بھی ذہن میں نہیں، مجھے پتا ہے نا۔ دیکھیں، غور کریں اس پر۔ بھئی اس میں جملہ کیا ہوا؟ بھائی صبح آ جانا اور سب سے پہلے جو خانہ کعبہ میں سورج کی پہلی کرن کے ساتھ داخل ہو، اسے حق ہے کہ وہ حجر اسود کو نصب کرے۔ اس میں بات کیا تھی؟ ارے لوگ ساری رات وہیں بیٹھ جاتے، گھر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ سورج نکلنے کا انتظار کرتے رہتے، پہلی کرن نکلتی، سب بھاگنے دوڑنے میں تیز تھے، جلدی سے خانہ کعبہ کی دیوار کے نزدیک آ کر کھڑے ہو جاتے اور آ کر یہ شرف حاصل کر لیتے۔ آخر تاریخ کا مورخ سرسری کیوں گزر گیا؟ پوری توجہ دوستو، سب مورخین نے لکھا کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی دیوار کے نیچے آفتاب رسالت پہنچا ہے، سورج کی پہلی کرن کے ساتھ، سب بعد میں پہنچے۔ کیوں؟ کیا ایمرجنسی ہو گئی تھی؟ کیا کسی جنازے میں رک گئے تھے؟ کیا جلدی ہو گئی تھی؟ جلدی پہنچ جانا چاہیے تھا۔ اتنا بڑا شرف جس پہ تلواریں نکال رہے تھے، پیغمبر سے پہلے پہنچتے، کیوں نہیں پہنچ سکے؟ عزیزان محترم، اب عرض کر رہا ہوں، مولا کی عطا کے ساتھ پہنچ کیسے سکتے تھے؟ امین نے کہا تھا کہ سورج نکلنے کی پہلی کرن کے ساتھ جو پہنچے گا وہ حجر اسود کو نصب کرے گا۔ سورج ان کے بس میں کہاں تھا؟ پیغمبر جب تک کعبے میں پہنچا نہیں، سورج نے چہرہ دکھایا، وہ سمجھتے رہے یہ ہے وہ۔ آئیے تاریخ کے فیصلے کریں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یا علی، ہم کیا کریں، ہمارے بچوں کی آوازیں بھی بیٹھ گئی ہیں۔ یہ بیٹھے ہیں صغیر صاحب، ان سے سبحان اللہ بھی نہیں ہو رہا۔ عالم یہ، ہم 20 مجلسیں پڑھ چکے ہیں اب تک مسلسل، اور ان بچوں سے نعرے نہیں لگ رہے۔ نعرے حیدری، صلوات بھیجیں بابا بلند محمد آل محمد۔ فکر دیکھی آپ نے؟ بھئی سورج نکلنے کی جب شرط رکھی تھی تو کوئی بھی پہنچ سکتا تھا نا، شرف حاصل کرنا تھا، لیکن نہیں، سب کے لیے سورج چھپا رہا، سب سمجھتے رہے اندھیرا ہے۔ سورج چلا معصوم کی تعمیل میں، جتنے قدم معصوم بڑھا اتنے قدم سورج بڑھا۔ جہاں معصوم نے کہا وہاں رکا، جہاں معصوم نے کہا وہاں جھکا۔ جب چہرہ نہ دکھایا، معصوم نے کہا اب پہلی کرن دکھا، تو محمد حجر اسود کے قریب تھے۔ اور وہ لوگ جو سورج کو ساری رات انتظار کرتے رہے کہ اب نکلے، کب نکلے، جب نکلے، انہوں نے دیکھا
تو آفتاب رسالت کو دیکھا، آفتاب رسالت کو دیکھا، ساری رات سوتے رہے، ساری رات انتظار کرتے رہے۔ اب اس جملے پر آپ توجہ فرما لیں، یہ تو وہ فکر ہے جو ہم نے پیش کی، جو مولا نے عطا کی، لیکن اس منزل پر ہم آپ کی ذرا سی توجہ اور چاہیں گے۔ یہ کتنا عجیب مقام ہے عزیزان محترم، اللہ رے تدبر پیغمبر، اللہ رے بصیرت پیغمبر۔ جھگڑے کی کوئی بات نہیں ہے، میں پہنچ چکا ہوں سب سے پہلے، نصب تو کروں گا میں معاہدے کے مطابق۔ اچھا اس زمانے میں کافر تھے مگر بے غیرت نہیں تھے، معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، خدا کی۔ کافر تھے مگر بے غیرت نہیں تھے، معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے تھے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، جیو جیو۔ ہاں حضور بالکل بالکل جینٹل مین پرومس ہے، بالکل عبداللہ کے بیٹے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ ونر ہیں، آپ سب سے پہلے آئے، آپ کو حق ہے، اور پھر آپ سے زیادہ صادق کون ہے، آپ سے زیادہ امین کون ہے؟ اور توجہ تو فرمائیں اس جملے پر، بس ٹھیک ہے آپ ہیں، کہا نہیں میں مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آیا، میں عالمین کے لیے رحمت ہوں، میں محروم تمہیں بھی نہیں کروں گا۔ اپنے دوست سے ابا اتاری، چادر بچھائی، حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اس چادر میں رکھا، کہا سارے قبیلے اس چادر کے کونے پکڑ لو، اٹھا کر تم چلو، نصب میں کر دوں گا۔ سارے قبیلے خوش ہو گئے، سارے قبیلوں نے چادر کے کونے پکڑے، پیغمبر اسلام نے حجر اسود کو اٹھایا، خانہ کعبہ میں اپنے دستے مبارک سے نصب کر دیا۔ اب جب سے پیغمبر نے حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے کعبے پر نصب کیا ہوا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک تو کسی مولوی یا مفتی کی یہ جرت نہیں ہوئی، اے حاجیو اس پتھر کو کیوں چومتے ہو، اسے کیوں بوسہ دیتے ہو، اسے کیوں چومتے ہو؟ ارے کیوں نہ چومے جس پتھر پر پیغمبر کے ہاتھ آ جائیں۔ توجہ اللہ اللہ اندازہ فرمائے، عجیب فلسفہ ہے دوستو۔ بھائی اور کیا فضیلت ہے حجر اسود کی؟ مولانا سید احمد صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، مولانا جعفر عابدی صاحب، ان سے پوچھیں کیا فضیلت ہے صاحب اس پتھر میں؟ ویسے بھی کوئی خوبصورت پتھر نہیں ہے، وہ کالا پتھر ہے حجر اسود۔ خوبصورتی کیا ہے اس میں؟ کوئی سنگ مرمر کا ہے، کوئی ہیرا ہے، کوئی ڈائمنڈ ہے، کوئی جویلری کی کوئی قسم ہے، کیا ہے؟ پتھر ہے بس، پتھر بھی کالا، ایک تو پتھر وہ بھی کالا، اور سارے گوروں کو کہتا ہے اللہ میاں اس کالے سے جا کے منہ رگڑو۔ اللہ اللہ اندازہ تو کرے نا، عجیب فلسفہ ہے۔ حضور ہے ایسا یا نہیں؟ ہاں بڑے بڑے خوبصورت بڑے بڑے چاند چہرے والے لوگ اس کالے سے جا کے منہ رگڑتے ہیں۔ پوچھا میں نے مولانا سے، مولانا یہ اتنے خوبصورت آدمی، حسین آدمی، ٹماٹر جیسے آپ، یہ آپ کالے پتھر پہ منہ کیوں رگڑ رہے تھے؟ کہ جی کالے سے نور آ رہا تھا۔ بات توجہ توجہ توجہ، میں نے کہا گورے چہرے پر کالے سے نور آ رہا تھا۔ ارے کہنے لگے پتھر کا کمال نہیں ہے، نور کے ہاتھ مس ہو گئے۔ یا علی یا علی یا علی حیدری۔ کالا پتھر ہے، ہر ایک پہ واجب ہے کہ ضرور جائے، کسی کا حاجی مکمل نہیں ہوتا۔ بھئی کیا فضیلت ہے؟ فضیلت کچھ نہیں ہے، فضیلت یہ ہے کہ 3 معصومین نے اسے مس کیا۔ اس پتھر کو یا آدم نے نصب کیا، یا ابراہیم نے نصب کیا، یا پیغمبر اسلام نے نصب کیا۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ معصوم جس پتھر کو نصب کر دے، یا علی دوستو، تقریر میرے اختتامی مرحلے میں، اور قیامت کی منزل پہ انشاءاللہ مولا کی مدد سے گفتگو چھوڑوں گا۔ اگر آپ نے توجہ فرما لی، یا آدم نے اسے نصب کیا، یا ابراہیم نے اسے نصب کیا، یا سرکار مصطفیٰ نے اسے نصب کیا، ایک معمولی سے پتھر کو اپنے دستے مبارک سے اگر محمد مصطفیٰ نصب کر دے تو کسی کی عبادت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اس پتھر کو بوسہ نہ دے لے۔ اگر حاجیوں کے حج کی وجہ سے، رش کی وجہ سے پتھر تک نہ جا سکو تو مولانا سے پوچھو، یہ حکم ہے کہ دور سے پتھر کی طرف اشارہ کر کے اپنا ہاتھ چوم لو۔ ہے نا حضور؟ اندازہ تو کریں، اپنا ہاتھ
یعنی پتھر کی طرف رخ کر کے اپنا ہاتھ چوم لیا تو پتھر کے سارے تبرکات سمٹ کر آپ کی ہتھیلی میں آ گئے. ہائے 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 ہائے, توجہ 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 عزیزان محترم, یہ ہے معصوم کی عظمت کہ اتنا حکم ہے. حج مکمل نہیں ہوتا اگر اس پتھر کو بوسہ نہ دو جس نے نبی کے ہاتھوں کو بوسہ دیا, جس نے نبی کے ہاتھوں کو بوسہ دیا. وہ پتھر کو اگر آپ بوسہ نہ دیں آپ کی عبادت مکمل نہیں ہوتی. اب پتھر کا رنگ نہیں دیکھنا ہے, اس کی قیمت نہیں دیکھنی ہے, اس کی نسبت دیکھنا ہے کہ معصوم کے ہاتھوں سے نصب ہوا ہے. تو رسول اللہ, اگر مسلمان بھائی میری گفتگو سنیں بڑے دل کی گہرائیوں سے, میرا یہ جملہ آپ اپنی نفسیات میں انڈیلیے اور جا کر سوچئے. بوتراب امام بارگاہ کی 5 محرم کی مجلس سے تاریخی فیصلہ دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں. توجہ فرمائیں تمام مسلمان بھائی, جس پتھر کو نبی نصب کر دے 90 کروڑ مسلمانوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا کہ اس پتھر کو چاہے چومے, چاہے پوجے, چاہے سر جھکائے, چاہے منہ سے ملے. چونکہ پتھر نبی نے نصب کیا ہے, پتھر نصب کر دے تو سب مانتے ہیں علی کو مولا بنا دے. نصب کس نے کیا؟ یا علی یا علی. حضور بات تو بلند آواز سے دوستو. پتھر کو اگر نبی نصب کر دے تو وہ واجب الاحترام ہے. تو جس ابو تراب کو علی نصب کرے اور ہاتھوں سے مس نہ کرے بلکہ ہاتھوں پہ اٹھائے, ہاتھوں سے انشاءاللہ عرض کروں گا 7ویں 8ویں مجلس میں غدیر کے موقع پر, جب نعمتیں تمام ہوں گی, جب معجزے تمام ہوں گے, اس منزل پر انشاءاللہ مولا نے طاقت دی تو وہ واقعات عرض کروں گا. اب تو وہاں جانے کا وقت بھی نہیں رہا, مضمون زیادہ پھیل جاتا ہے, وقت کم ہوتا ہے, لیکن صرف اس آپ کا ذوق سماعت آمادہ کرتا رہتا ہے کہ گفتگو کو بڑھایا جاتا رہے. عزیزان محترم, پتھر کو نبی نے نصب کیا. جس پتھر کو, بے جان پتھر ہے نا, نبی نصب کریں وہ تو عبادت کے لائق. اس پتھر میں نبی تو نہیں ہے, بتائیے اگر 50,000 کے مجمع میں سے 3 آدمی کہیں سبحان اللہ تو میرے کیا حالت ہوگی؟ میں دوبارہ یہ جملہ کہوں گا, کہہ ہی نہیں سکتا. آپ پھر اندازہ کیجئے, مولا آپ کو سلامت رکھے. جس پتھر کو نبی نے نصب کیا ہے, دیکھیں بڑی علمی انداز میں اس کو سنیں اور اس کا ایک نتیجہ میں دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں. میں اپنے بہت سے مضمون کو مجھے وقت کی کمی کی وجہ سے چھوڑنا پڑ رہا ہے, لیکن یہ ایک نتیجہ میں دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں. وہ مضمون انشاءاللہ کل عرض کروں گا. جس پتھر کو نبی نے نصب کیا اس پتھر میں نبی تو نہیں ہے, صرف دستے مبارک کے نبوت مس ہوا ہے نا. مجھے میرے مسلمان بھائی کیوں نہیں بتاتے, آخر تاریخ کا مورخ کیوں نہیں بتاتا کہ جس پتھر کو نبی کعبے میں نصب کر دے اسے چومنا بھی جائز, اس کے آگے سر جھکانا بھی جائز, چونکہ نبی نے نصب کیا ہے, بس اور کوئی بات نہیں ہے. توجہ توجہ, یا اور کوئی بات ہو تو وہ مجھے سمجھا دے. نبی نے مس کیا ہے تو جس پتھر کو نبی نے اپنے ہاتھوں سے مس کیا اس کے آگے تو سر جھکانا جائز نہیں, واجب. اور جس مزار اور قبر میں خود نبی لیٹا ہوا ہو, توجہ توجہ توجہ, اللہ اکبر, بڑا عجیب فیصلہ ہے. دیکھیں, نہیں 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 کہہ ایسے نہیں, تاریخ کے فیصلے لو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, بلند ترین صلوات. فیصلے لیتے ہیں اس پتھر میں تو نہیں. دور دیکھیں, اور آپ کو سلامت رکھے.
اور جو ہے نازیزان محترم، بھئی اس پتھر میں نبی تو نہیں لیٹا ہوا؟ جو پتھر نبی کے ہاتھوں سے، میں سمجھتا ہوں سال بھر یاد رہے گا یہ جملہ میرے سارے مسلمان بھائیوں کو. آپ میرا پورا عشرہ بھول جائیں گے لیکن فکر کی یہ منزل نہیں بھولیں گے جہاں مولا کے صدقے سے اس وقت پہنچا ہوں کہ جس پتھر کو نبی مس کر دے اسے سر جھکانا واجب، اس کے سامنے سر جھکانا واجب، اسے چومنا واجب، اس کا ادب واجب، اس کا احترام واجب. اور جس قبر میں، جس مزار میں، جس روزے میں نبی لیٹا ہوا ہو، اگر میں وہاں سر جھکانے کے لیے جاؤں تو بدعت، حرام. اللہ 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 اللہ. معصوم کے منکرو، معجزے کے منکرو، سبق لو، عبرت حاصل کرو. توجہ توجہ توجہ. حد ہوتی ہے معصوم کی توہین کی. معصوم کی بے حرمتیاں کرتے ہو، معجزوں کے انکار کرتے ہو. غرور شاہی اور غرور تخت و تاج میں اتنے فرعون مت بنو، اتنے فرعون مت بنو. معصوم کے روزے پر نہ جائیں، پتھر کو چومیں، عبادت. جس نے نصب کیا اس کی جالی کو بوسہ دیں، بدعت. تمہارا ہاتھ چومیں تو ریال کی دولت دے دو. لا 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 لا. ہاں تمہارے ہاتھ جا کر چومیں، تمہارے دربار میں سر جھکائیں تو عزتیں ملیں، ریال کی دولتیں ملیں. اور جس کی جوتی کے صدقے میں تم عرب کی بھیڑیں چرانے والے عرب کے جاہل بدوؤں کو تیل بیچنے کے نتیجے میں دولت میسر آ گئی، جس کی جوتیوں کے صدقے میں اس نبی کے روزے پر جائیں تو بدعت. میں کہتا ہوں ارد گرد کے حالات سے عبرت حاصل کرتے رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی. بھائی صاحب بولا سلامت رکھے آپ بھائی. انشاءاللہ کل یہاں سے گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. عزیزان محترم، پیغام ہے ملت مسلمہ کے لیے، ہمارے مذہب میں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. جو محمد سے بے وفائی کرے ہمارے مذہب میں اس کی کوئی عزت نہیں ہے، خواہ وہ کل کا فرعون ہو یا آج کا فرعون. ہمارے یہاں عزت کا پیمانہ صرف محمد مصطفیٰ کی غلامی ہے، صرف معصوم کی غلامی ہے، صرف معجزے کا اقرار ہے. میرے دشمن کو بھی اگر پیش کرو میرے سامنے اور کہو کہ یہ معصوم کو مانتا ہے، یہ معجزے کو مانتا ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کو تیار ہوں. ہمارے مذہب میں معصوم اور معجزے کی اہمیت یہ ہے، اور جو معصوم اور معجزے کا منکر ہے اس کے لیے ہمارے مذہب میں، ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں، ہماری نفسیات میں، ہمارے جذبات میں، ہمارے احساسات میں کوئی گنجائش نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی. It should be very clear, very clear. Without any mental reservation میں کہہ رہا ہوں. آؤ حسین کی مجلسوں میں آؤ، دیکھو معصوم کی عظمت کیا ہے. یہ معصوم کا دربار ہے. دیکھو معصوم کے معجزے دیکھو. یہاں آؤ، ان مجلسوں کا ادب دیکھو، اس کا احترام دیکھو، اس کا تقدس دیکھو. کوئی خیال نہیں ہے ہمیں یکم محرم سے اب تک کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ہمیں خیال ہے کہ عزاداری ہو رہی ہے، حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے، حسین کی مجلس ہو رہی ہے. عزاداران حسین، مصائب سے پہلے یہ ضروری اپیل کرنا چاہتا ہوں، یہ مجلسیں ہماری پہچان ہیں، یہ مجلسیں ہماری شرگ حیات ہے، یہ عزاداری ہمارے عزت و ناموس کی ضمانت ہے. اس عزاداری کے تقدس اور اس عزاداری کا بھی بڑی اچھی بات کہہ رہے تھے میرے کچھ ساتھی آتے ہوئے گاڑی میں کہ جس طرح نماز کے ارکان ہیں نا، اسی طرح عزاداری کے بھی ارکان ہیں. بڑی خوبصورت بات تھی. جس طرح نماز کے ارکان ہیں نا، وضو یوں کرو، قبلہ رخ یوں ہو، کھڑے یوں ہو، قیام یوں کرو، قعود یوں کرو، سجدہ یوں کرو، بیٹھو یوں، سلام یوں کرو، سلام یوں پھیرو، اب علیحدہ ہو. اسی طرح سے مجلس کے بھی آداب ہے. یہ بھی حسین کی نماز ہے.
اس مجلس کا احترام کرو عزیز، اس طرح سے آؤ ان امام بارگاہوں میں جہاں جہاں بھی مجلسیں ہو رہی ہیں، جو بھی ذاکر پڑھ رہا ہے، خدا کے لیے تماشا نہ بناؤ، دوسروں کے ہاتھوں میں نہ کھیلو۔ دشمن پہلے ہی سخت ترین نظر رکھے ہوئے ہے، دشمن چاہتا ہے کہ یہ عزاداری ختم ہو جائے، دشمن چاہتا ہے کہ یہ مجالس ختم ہو جائیں۔ غلطی انسانوں سے ہوتی ہے، عزاداری کو نقصان کیوں؟ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ عزاداری کے تقدس کا خیال رکھو، عزاداری کے احترام کا خیال رکھو، احترام مجلس باقی رہے، احترام ممبر باقی رہے، احترام ذاکر باقی رہے۔ جتنے ذاکرین پڑھ رہے ہیں کراچی میں، مولا سب کی عزتوں کی حفاظت کرے، سب واجب الاحترام ہیں، سب حسین کا پرسہ دل لے رہے ہیں، سب حسین کا پرسہ آپ کو دے رہے ہیں، سب کا احترام، سب کی عزت جو حسین کی عزاداری میں مصروف ہے، جتنے ماتمی ہیں ان کا احترام، جتنے مجلسی ہیں ان کا احترام، جتنے رونے آ رہے ہیں ان کا احترام، جو فرش ادا بچھا رہے ہیں ان کا احترام، جو مجلس کر رہے ہیں ان کا احترام، جو مجلس کرا رہے ہیں ان کا احترام، جو سوزخانی کر رہے ہیں ان کا احترام، جو ذاکری کر رہے ہیں ان کا احترام۔ دنیا میں تماشا نہ بناؤ، اس لیے کہ یاد رکھو شیعہ قوم اگر زندہ ہے تو صرف عزاداری کی وجہ سے زندہ ہے۔ اگر عزاداری کا احترام باقی نہیں رہا تو میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ عزاداری کا انکار بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی معصوم اور معجزے کا انکار کر دے۔ صلوات بھیجو محمد والے محمد۔ یہ 2 دن سے جو کچھ شہر میں ہو رہا ہے افسوسناک ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو کچھ نشتر پارک میں ہوا، جو کچھ کھارا در میں ہوا، یہ مناسب نہیں ہے۔ احترام کرو حسین کے ذاکر کا۔ اپنی صفوں میں کوئی اختلاف ہے، گھر میں آ کر گفتگو کرو، اندر آ کر بات کرو، حضور آپ نے یہ کیوں کہا، یہ کیسے کہا، یہ مناسب ہے یا نہیں ہے۔ اس کی ذمہ داری ہے ذاکر کی کہ وہ آپ کی تشفی کرے۔ وہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ہم نہیں پڑھنے دیں گے، ہم نہیں آنے دیں گے۔ ارے کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ توجہ 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 توجہ، کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ ہم نہیں پڑھنے دیں گے، ہم نہیں۔ انسان ہے، انسان سے کوئی غلط جملہ بھی نکل سکتا ہے، کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ ذاکر حسین کی توہین کرنے لگے۔ آپ کو شاید اندازہ نہیں، چوتھے امام اللہ جانے اس مجمع میں کہاں بیٹھے ہوں گے۔ ذاکر منبر پہ بیٹھا ہے۔ کچھ سوچا کرو، تمہارے عقیدے اگر ختم ہو گئے تو باقی کیا رہ جائے گا؟ کسی کی کوئی عزت نہیں ہے۔ جس کی بھی عزت ہے حسین کے ذکر کے صدقے میں ہے بس۔ حسین سے ہٹ کر، حسین سے کٹ کر، حسین سے بچ کر، حسین کی عزاداری کو برباد کر کے اگر یہ چاہو کہ کسی کی عزت باقی رہ جائے گی تو احمقوں کی جنت میں رہتے ہو۔ خدا کے لیے سمجھو، ہوش کرو، بالکل ہی لاوارثوں کی طرح زندگی بسر مت کرو۔ تمہارا وارث موجود ہے جو تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری نیتوں کے حال سے واقف ہے، تمہاری ذہنیتوں کے حال سے واقف ہے۔ دنیا مذاق اڑا رہی ہے، دنیا تماشا دیکھ رہی ہے، اور ہم ہیں کہ ہمارا نہ کوئی پوچھنے والا ہے، نہ ہمارا کوئی سننے والا ہے، نہ ہمارا کوئی کہنے والا ہے۔ یاد رکھو تحفظ عزاداری ہماری شرگ حیات ہے۔ تحریک تحفظ عزاداری کو فروغ دو اور اس عزاداری کو باقی رکھو۔ یہ کوئی اختلاف اگر ہے تو اسے گھر میں بیٹھ کر طے کرو۔ شریف لوگ، اور آپ تو شیعہ ہیں، مومن ہیں، علی کے ماننے والے ہو، سید زادے ہو، اولاد علی و رسول ہو۔ غیر مسلم اور غیر مہذب قومیں اب اپنے ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کر بڑے بڑے مسئلے حل کر رہی ہے۔ آپ ساری بہادری اپنوں پہ دکھا رہے ہیں، بڑے بہادر ہیں، بڑی بہادری کی بات ہے۔ یہ بہادری ہے، یہ بہادری ہے، یہ کوئی بہادری نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں کوئی اس بات کو ذرا سوچ کر دیکھے، خدا کی قسم معراج ہے اگر منبر پہ موت آ جائے، معراج ہے میری زندگی کی، آئے اور کوئی گولی مارے، میری تو تمنا ہے کہ اس منبر پہ موت آئے۔ اس سے بڑی زندگی اور کیا ہوگی؟ اس سے بڑی زندگی اور کیا ہوگی؟
اس لیے کہ ذکر کرتے کرتے اگر موت آ جائے، میرا ایمان ہے خدا کی قسم، مولا حسین کی قسم، عباس کے علم کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ میں جب اس منبر پر آتا ہوں تو یہ کہہ کر آتا ہوں، فاطمہ زہرا میں کچھ نہیں ہوں، تیرے بیٹے کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، تو جانے تیرا بیٹا جانے۔ یہ ایمان ہونا چاہیے کہ یہاں بطول آئی ہے، یہ ایمان ہونا چاہیے۔ اور فاطمہ زہرا کی بارگاہ وہ ہے جہاں فرشتوں کو بھی بغیر اجازت کے آواز بلند کرنے کا حق نہیں ہے۔ تو آپ کی اور میری حیثیت کیا ہے؟ ہاں، یعنی ہم اپنے ہر عقیدے کا انکار کیے جا رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں۔ اگر یہاں معصومین آتے ہیں تو یہاں سانس بھی ادب سے لو۔ بطول کو پہلے ہی بہت زخم دوسروں نے دیے ہیں، ضروری ہے کچھ اور زخم لگانا؟ اگر کسی امام بارگاہ میں آج مجلس نہیں ہوئی، ذاکر نہیں پہنچا، وہ اس کی غلطی، نہیں پہنچا، لیکن وہاں فاطمہ تو پہنچی ہوں گی نا، تکلیف نہیں ہوئی ہوگی بطول کو؟ کہاں ہے میرے بچے کا ذکر کرنے والا؟ بابا آپ نے کہا تھا کہ خدا ایک قوم پیدا کرے گا، بابا یہ ہے وہ قوم۔ خدا کے لیے میں تم سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کر رہا ہوں، ایسا نہ کرو، تماشا نہ بناؤ۔ ہاں، فاطمہ زہرا نہیں کہیں گی اپنے بابا سے بابا یہ ہے وہ قوم، یہ آپس میں جو ایک دوسرے کے گریبان پکڑ رہی ہے، یہ ہے وہ قوم، یہ جو مجلسیں اجاڑ رہی ہے، یہ ہے وہ قوم۔ بابا اس کے انتظار میں اب تک جنت میں نہیں گئی۔ کمال ہے، عجیب ہے، اس کے انتظار میں اب تک جنت میں نہیں گئی۔ بابا بابا مجھے دنیا نے تھوڑے زخم دیے ہیں جو یہ زخم دینے پر مجھے آ گئے ہیں۔ ارے فاطمہ کا پہلو بھی زخمی ہے، کلیجہ بھی زخمی ہے۔ فاطمہ کہاں کہاں روئے، کسے کسے روئے، ایک بطول بیٹی اور اتنے زخم۔ 5 دن سے تو فاطمہ کربلا میں رو رہی ہے، عزادارو اپنے مقتل سے جگہ صاف کر رہی ہے، حسین کے اپنے بالوں سے حسین کے مقتل کی جگہ صاف کر رہی ہے۔ یہاں گرے گا میرا بیٹا، یہاں گرے گا میرا اکبر، یہاں گرے گا میرا عباس، یہاں گرے گا میرا قاسم، یہاں گرے گا میرا آنو محمد۔ عزادارو خدا کے لیے، عزادارو ذرا سوچو، آج محرم کی 5 تاریخ ہے، آج ہم جناب زینب کے بچوں کا ذکر کریں گے، آج ہم آنو محمد کا تذکرہ کریں گے، آج ہم آنو محمد کا تذکرہ کریں گے۔ عزادارو کون آنو محمد؟ بس اتنا سن لو کہ آنو محمد پہ رونا اس لیے بہت ضروری ہے کہ زینب نے آنو محمد کا پرسہ نہیں لیا۔ علی کی بیٹی آنو محمد پہ روئی نہیں۔ جب 11 محرم کو لٹ کر یہ قافلہ چلا اور گنج شہیدہ سے گزرا تو ہر شہید کی لاش پہ وارث موجود تھا۔ کربلا کے گنج شہیدہ میں 2 بچوں کے لاشیں ایسے تھے جن پہ کوئی رونے والا نہیں تھا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ان بچوں پہ کوئی رونے والا نہیں، تو میں نے پوچھا مولا سجاد کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، یہی حق ہے رونے کا۔ کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ سید سجاد کہتے ہیں نہیں بھائی، ان بچوں کی ماں میری پھوپھی زینب ہیں، مگر انہوں نے اپنے بھائی سے وعدہ کیا ہے کہ سب رنج و علم صبر کے میزان میں تلیں گے، یہ بال تو بھیا تیرے لاشے پہ کھلیں گے۔ حسین میں کسی کو نہیں روں گی۔ عزادارو آج کی تاریخ مخصوص ہے، جناب آنو محمد سے زینب کے چھوٹے چھوٹے بچے اجازت دی، حسین نے لے کر آئے۔ حسین ماں نے چھوٹے چھوٹے پٹکے باندھے، چھوٹے چھوٹے نیمچے لگائے، سروں پہ عمامے باندھے۔ حسین نے اون کو سوار کیا، عباس نے محمد کو سوار کیا، جعفر طیار کے پوتے، حیدر کرار کے نواسے۔ لے لیں اب آپ سانس، کہنا ہے مجھے ایک جملہ، دکھانا ہے حسین کا معجزہ۔ اگر برداشت کر سکیں آپ یہ جملہ، حسین نے اون کو سوار کیا، عباس نے محمد کو سوار کیا، دونوں روانہ ہوئے۔ راستے میں شیروں کے بیٹوں نے مشورہ کیا، بھیا ہم تو جعفر طیار کے پوتے ہیں نا، ہم تو حیدر کرار کے نواسے ہیں نا بھیا ایسا کرتے ہیں آج تاریخی جنگ لڑیں، تم علی کی طرح لڑو، میں جعفر طیار کی طرح لڑوں۔
تم نانا کے جوہر دکھاؤ، میں دادا کے جوہر دکھاؤ، میں دائیں طرف جاتا ہوں تم بائیں طرف جانا، اور بھیا جب تک دریا نہ آ جائے ملیں گے نہیں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ عزیزانو، فوج میں ہلچل مچی، زینب کے شیر بگڑ گئے، میمنے کو میسرے پہ، میسرے کو قلب لشکر پہ، الٹتے پلٹتے میدان خالی ہو گیا۔ دیکھا دریا پر دونوں بھائی جا کر کھڑے ہو گئے، فوج آدھا میں شور ہوا۔ میری ماں بہنیں یہ جملہ سنیں، اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے۔ جب دریا کی ٹھنڈی ہوا آئی تو عزیزانو ایک مرتبہ دونوں بھائیوں نے آپس میں ایک جملہ کہا، کاش سکینہ کی مشق لے آتے۔ کیا پرسہ دے رہے ہیں آپ، کیا پرسہ دے رہے ہیں آپ، یہ ہے پرسہ۔ فاطمہ زہرا دعائیں دے رہی ہوں گی آپ کو۔ عزیزانو یہ جملہ سنیں، کاش سکینہ کی مشق لے آتے۔ عزیزانو اتنے میں شور اٹھا، ارے زینب کے بچوں نے دریا پہ قبضہ کر لیا۔ یہ آواز خیمے میں پہنچی، ساری سیدانیاں اکٹھا ہوئی، زینب کے قریب آ کر کہتی ہے، شہزادی مبارک، شہزادی مبارک ہو، تیرے بچوں نے دریا پہ قبضہ کر لیا۔ علی کی بیٹی کہتی ہے، اے بیبیوں مجھے مبارکباد نہ دو، دعا کرو کہیں میرے بچے پانی نہ پی لے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ کیا پرسہ دے رہے ہیں، ہاتھ نہ جوڑو، پھر روتے رہو روتے رہو، بہت بڑی قیامت کی منزل ہے، کہیں میرے بچے پانی نہ پی لے۔ ادھر اون و محمد زخموں سے چور چور ہوئے، مختصر کیا میں نے مصائب کو، ادھر چور چور ہوئے زخموں سے، گھوڑوں سے گرے۔ عباس اور حسین پہنچے، جا کر دیکھا، بس یہ جملہ عزیزانو ایک جملے کے لیے مصائب پڑھ رہا تھا۔ اون و محمد کو حسین اور غازی نے جا کے دیکھا، زینب کے دلارے خون میں نہائے ہوئے، اس طرح ایڑیاں رگڑ رہے ہیں کہ پیشانی کا خون ایڑیوں سے بہ رہا ہے۔ کیا سن لیا آپ نے عزادارو، پیشانی کا خون عزادارو ایڑیوں سے بہ رہا ہے۔ حسین پہنچے، عباس پہنچے، آ کر آواز دی، اون و محمد، حسین آ گیا بیٹا، عباس آ گئے بیٹے۔ میرے نوجوان سنیں، چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنے خون بھرے ہاتھ اٹھائے، خون بھرے ہاتھ اٹھائے، بڑے ماموں سلام، چھوٹے ماموں سلام، بڑے ماموں سلام، چھوٹے ماموں جان سلام۔ پھر آنکھوں سے اشارہ کیا، ماموں جان ہمارے قریب ہو جائیے۔ حسین اون پہ جھکے، محمد پہ عباس جھکے، دونوں بچوں کے لب ہلے، ساتھ میں دونوں کے ہاتھ اٹھے۔ اب سکون سے جملہ سن لینا، اون کے لب ہلے، محمد کے لب ہلے، دونوں بچوں نے ہاتھ اٹھائے، ایک نے حسین کے سر پہ ہاتھ رکھا، ایک نے عباس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اور کہا ماموں جان ابھی تک موت کو اس لیے روکا ہوا تھا کہ آپ کے سر کی قسم کھا کر یہ گواہی دے دیں، اماں سے کہہ دینا ہم دریا پہ ضرور گئے تھے مگر ہم نے پانی نہیں پیا۔ اماں سے کہہ دینا ہم نے اصغر کے بغیر، جزاک اللہ جزاک اللہ، رو ماتم کرو۔ جی بھائی میں پھر پڑھ رہا ہوں، نہیں بیٹا نہیں بیٹا، روکنا نہیں ہے بھائی، نہیں شاجی نہیں، دو جملے، ہاں روتے رہو، اس سے بڑی مجلس نہیں ہو سکتی، مقبول ترین مجلس۔ مولا تمہیں سلامت رکھے، مولا تمہارے آنسوؤں کو قبول کرے۔ ماموں جان، اچھا میں رک جاتا ہوں، تم دو جملے سن لو۔ ماموں جان اماں سے کہہ دینا آپ کے سر کی قسم ہم نے سکینہ کے بغیر پانی نہیں پیا، ہم نے اصغر کے بغیر پانی نہیں پیا۔ عزادارو اتنا کہا بچوں کا دم نکل گیا، حسین نے اون کو اٹھایا، سن لو گے جملہ، حسین نے اون کو اٹھایا، عباس نے محمد کو اٹھایا، بچوں کی لاشیں لے کر جیسے ہی در خیمہ پر حسین آئے، آ کر رکے، آ کر آواز دی، زینب تیرے بچوں کی بارات آ گئی، زینب تیرے بچوں کی بارات آ گئی۔ عزادارو 18 بھائیوں کی بہن زینب، میری ماں بہنیں تیری غیرت پہ قربان، خیمے کا پردہ اٹھایا نہیں، پردہ مضبوطی سے پکڑ کے کہتی ہے بھیا اس وقت تک اندر نہیں آنے دوں گی جب تک یہ یقین نہ دلا دو انہوں نے پانی تو نہیں پیا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ عزادارو دو جملے،
دو جملے اور ہاں روئے جاؤ اس سے بڑی مجلس تو نہیں ہو سکتی عزادارو، اس سے بڑا رونا اور کیا ہوگا. حسین کہتے ہیں زینب میں امام بن کے قسم کھا رہا ہوں کہ تیرے بچے پیاسے ہیں. عزادار پھر یہ جملہ سن لو، میں امام بن کے قسم کھا رہا ہوں، آنے دے، پردہ اٹھا دے، تیرے بچے پیاسے ہیں. سونگ کر دیکھ لے، تیرے دودھ کی خوشبو آئے گی، پانی کی خوشبو نہیں آئے گی. امام نے جب قسم کھائی نا، زینب نے اٹھایا پردہ اور محمد کو آنے دیا اور پھر کہا بیویو ابھی پرسہ نہ دینا. آواز دی، بیٹا علی اکبر ادھر آ، اکبر ادھر آ، بیٹا علی اکبر. عزادارہ سن لو گے جملہ، اکبر ادھر آ. اکبر آیا، اکبر بیٹھ جا. زینب نے کہا اکبر جی پھوپھی اماں بیٹا بیٹھ جا. عباس جی بہن عباس ادھر آؤ. بھیا اون کو تو اٹھا، محمد کو میں اٹھاتی ہوں. اون کا لاشا عباس نے اٹھایا، محمد کو زینب نے اٹھایا. اکبر کے گرد چکر دینا شروع کیے. پروردگار میرا اکبر سلامت رہے، میں نے اپنے بچے قربان کر دیے. لیلا کا چاپ، لیلا کا چاپ، لیلا کا چاپ. کربلا 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 قائم کے دم سے آج بھی قائم ہے کربلا. کربلا 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 کربلا. ہاں قائم ہے کربلا کربلا قائم ہے. قائم ہے کربلا کربلا قائم ہے. کربلا قائم ہے کربلا قائم ہے. یہ مجلس و ماتم جاری ہے، یہ مجلس و ماتم جاری ہے. یہ فرش عزا قائم ہے قائم ہے کربلا کربلا قائم ہے قائم ہے کربلا کربلا قائم ہے. جب ماہ محرم آتا ہے سجتے ہیں عزا خانے گھر گھر، دیتے ہیں سکینہ کو پرسا شبیر کے غم میں ہم رو کر. 1400 برس بیتے اب تک، 1400 برس بیتے اب تک اس غم کی فضا قائم ہے قائم ہے کربلا کربلا قائم ہے قائم ہے کربلا کربلا قائم ہے. تھا سامنے دریا پیاسے کے، پانی نہ پیا پھر بھی اس نے، وہ سوچ رہا تھا میں پانی بچوں کو پلاؤں گا پہلے. عباس دلاور کے دم سے، عباس دلاور کے دم سے دنیا میں وفا قائم ہے قائم ہے کربلا کربلا قائم ہے قائم ہے کربلا کربلا قائم ہے کربلا قائم ہے کربلا قائم ہے. اے شہر کے عزاداروں آؤ یہ بات زمانے سے کہہ دو، کیوں کرب و بلا ہم نہ جائیں، دیتا ہے شفا وہ در ہم کو. ہو خوف وباؤں کا کیوں کر
شفا قائم ہے قائم ہے کربلا کربلا قائم ہے کربلا کربلا قائم ہے چادر بھی میسر ہے تم کو چہرے کا سلامت ہے پردہ یہ تم پہ میری ماں بہنوں احسان ہے بنت زہرا کا بس چادر زینب کے صدقے بس چادر زینب کے صدقے دنیا میں حیا قائم ہے قائم ہے کربلا کربلا قائم ہے غازی کے علم کے سائے میں آئے تو پکارا دل سب کا چلتی نہ ہوائیں تو زندہ رہنا تھا بہت مشکل سب کا عباس کا پرچم لہرانے عباس کا پرچم لہرانے سے ہی یہ ہوا قائم ہے قائم ہے کربلا کربلا قائم ہے کربلا کربلا قائم ہے کربلا قائم ہے کربلا قائم ہے فتوے بھی لگائے لوگوں نے پہرے بھی لگائے لوگوں نے ہر ظلم کیا اور راہوں میں کانٹے بھی بچھائے لوگوں نے نہ روک سکی دنیا دیکھو نہ روک سکی دنیا دیکھو ماتم کی صدا قائم ہے قائم ہے کربلا کربلا قائم ہے کربلا کربلا قائم ہے ذیشان یہ سانسیں ہیں جب تک بس ہائے حسین کہتے رہو جس دل میں نہیں شبیر کا غم وہ شاد مفر کس طرح سے ہو اولاد محمد